جب ہم انسان بنیں گے تو سب کچھ ہوگا، انسانیت ہی نہیں تو پھر اللہ نے کیا کہا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جیسے جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ خنزیر بھی بدتر ہے، اور جو آدمی جس میں اخلاق نہیں وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اس پھر تو جانوروں سے بھی وہ بدتر ہے۔ واعظ اور نصیحت کی جاتی ہے تو قرآن اور حدیث سے، اور بزرگان دین سے، فقہاء کے اقوال، محدثین کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، وہ پیش کیے جاتے ہیں جو قرآن و حدیث کے ساتھ موافق ہوں۔ تو میرے بھائیو، اللہ بڑائی اور تکبر یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ پاک کی۔ تو ہم بڑائی تکبر کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کسی کو کوئی سمجھتے ہیں؟ بڑوں کا ادب کرتے ہیں؟ چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارے اندر تکبر ہے۔ اور بزرگوں نے کیا کہا، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر نے ابلیس کو خوار کر دیا، لعنت کا توق قیامت تک اس کے گردن میں پڑ گیا۔ پڑا نہیں پڑا؟ یہ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں۔ شیطان کو کیوں لعنت پڑی پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ۔ جب اللہ پاک نے حکم دیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو میں بشر کو، انسان کو مٹی سے بنا رہا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب اس کو بناؤں اور اس میں اپنا روح پھونکوں تو اس کو سجدہ کرنا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، اللہ کا حکم مانا، لیکن ابلیس نے کہا نہیں کروں گا سجدہ۔ تو اللہ پاک نے ان کو، ابلیس کو کہا، قال ما منعک ان تسجد لمن خلقت بیدی، ابلیس جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اس کو تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ، کہا میں اچھا ہوں، یہ برا ہے، میں اچھا ہوں۔ کیا کہا؟ قرآن کے الفاظ ہیں، میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں۔ قال انا خیر منہ، کہا میں اچھا ہوں، یہ مجھ سے کم تر درجے کا آدمی ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ ان کے الفاظ سن کر اللہ نے کیا کہا؟ واستکبر، اس نے بڑائی کی، تکبر کیا۔ اللہ پاک نے کیا کہا اس کو؟ پھر فرمایا ان علیک لعنتی الی یوم الدین فاخرج منہا، اس جنت سے نکل جا، تیرے اوپر میری قیامت تک لعنت ہے۔ میرے بھائیو، مختصر شارٹ کٹ باتیں کر رہا ہوں، اگر موضوع پر بات کروں گا تو ایک ہی بات ہو جائے گی، اس لیے تھوڑی ادھر سے باتیں کر رہا ہوں، لیکن ہیں شریعت سے باہر نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، قرآن و حدیث سے باہر نہیں جاؤں گا۔ بھائی ہمیں کہاں سے ہدایت آخر ملے گی؟ ہم نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں مسلمان، منافقت کو بھی نہیں چھوڑتے، بڑائی تکبر کو بھی نہیں چھوڑتے، گندی زبان کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم لوگوں کو تکلیف دینے میں ہمیں مزہ آتا ہے، اس بری عادت کو بھی ہم نہیں چھوڑتے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بیماریاں بڑی ناسور اور کینسر کی بیماریاں، یہ کیسے ہم سے جائیں گی، ہمارے بدن سے نکلیں گی؟ ان کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں ماننے میں۔
باتیں تو بہت ہیں، تھوڑی دو باتیں کرتا ہوں، دو باتوں میں علاج ہے اس کا، دو باتوں میں علاج ہے۔ ویسے 8-9 باتیں تقریر لمبی ہو جائے گی، لیکن دو مختصر باتیں کرتا ہوں۔ ایک اس کا علاج ہے اللہ کے ذکر میں، کس میں؟ اور دوسرا نیک لوگوں کی صحبت میں۔ وہ میں نے شعر آپ کو سنا ہے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ہی پڑھا تھا، اسی دن میں نے یاد کر لیا تھا۔ سگے اس اصحاب کف صحبت انسان سے ہوا انسان، اے انسان تو انسان ہو کے بھی انسان نہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان کب آدمی بنے گا؟ ایک تو نیک لوگوں کی صحبت۔ نیک لوگ کون ہیں؟ انسان ہیں۔ اصلی انسان کون ہیں؟ جو نیک لوگ ہیں، صالح بندے، اللہ کے فرمان بردار، وہ انسان ہیں۔ اور ان کو تو اللہ کہہ رہا ہے جیسے تم جانور ہو، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو۔ میں کہہ رہا ہوں یا اللہ کہہ رہا؟ اللہ پاک کہہ رہا۔ اور اللہ نے حکم دیا، میں نے اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والے اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ تعالیٰ بہت بڑی بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈراتے ہیں، پھر وہ بات کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کیا کریں؟ یا اللہ تیرا حکم سر آنکھوں پر، یا اللہ حکم کرو۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کی صحبت میں ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ صحابہ کو صحابہ کیوں کہتے تھے؟ حضور کی صحبت میں بیٹھنے والوں کو صحابہ کہا نہیں کہا؟ وہ صحابہ کے لیے کیا انعامات اللہ نے بھیجے قرآن میں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، او صحابی، او میرے بندو، میں ان سے راضی، وہ میرے سے راضی۔ واہ۔ تو فرمایا کونوا مع الصادقین۔ تو آج کل کون ہے صادق؟ کون ہے صادق بندے اللہ کے؟ آج کل 3 جماعت صادقوں کی، 3 جماعتیں ہیں۔ کتنی اس دور میں؟ ایک اولیاء اللہ کی خانقاہیں، بزرگان دین کی خانقاہیں، جو اللہ کی محبت کا درس دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں۔ اور دوسرے تبلیغ جماعت والے 2، اور تیسری جماعت کون ہے؟ مدارس والے۔ کون؟ مدرسوں میں کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم کہاں سے ملتی ہے؟ مدارس میں۔ اور مدارس میں زیادہ سے زیادہ لوگ کون پڑھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں، میں بتاتا ہوں۔ کون پڑھتے ہیں؟ تبلیغیوں کے اولاد، تبلیغ والوں کی اولاد سب سے زیادہ۔ پھر دوسرے نمبر پر وہ غریب جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے، وہ آتے ہیں، وہ مدارس کا رخ کرتے ہیں، جن کو تعلیم کا خرچہ نہیں، جن کو گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، وہ آتے ہیں۔ اور پھر ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، ان غریب بچوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کا کھانا، ان کے بسترے، ان کے کپڑے، ان کا کرایہ آنے جانے کا، ان کا علاج، یہ مدرسے والے دیتے ہیں۔ آیا سمجھ؟ تو ان 3 جگہوں کے سوا کوئی جگہ نجات کی نہیں۔ مدارس، تبلیغ اور بزرگان دین کی خانقاہیں جو اہل حق ہیں۔ اللہ تعالی ہم ان تینوں کے ساتھ، یہاں بھی ان تینوں کے ساتھ رکھے، موت آئے بھی ان کے ساتھ ہوں، قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ اٹھیں۔ میرے بھائیو، فساد فقر یہ نہیں کہ آپس میں لڑنا، لوگوں کے لڑنا
جھگڑے کرنا یہ فساد نہیں، یہ بھی فساد ہے بڑا۔ ان کے لیے بھی اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تو فسادیوں کو پسند ہی نہیں کرتا۔ بس صلح خیر، صلح میں خیر ہے، صلح میں فاصلحوا بین اخویکم، اگر لڑائی ہو جائے تو فوراً اصلاح کرو، فوراً صلح کرو۔ کیا ہم نے یہ اللہ کا حکم مانا؟ یہاں ضرور کوئی عالم دین ہوگا۔ اصلحوا امر کا صیغہ ہے، فوراً۔ امر کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کو کرنے میں، جلدی کرنے میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امر۔ یہ کام کرو، لیکن ہم بھاگتے ہیں شیطانی ابلیس کی جماعت کی طرف بھاگتے ہیں۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ فساد برپا کرنا۔ اور شیطان کے چیلے کون ہیں؟ جو فساد سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فسادیوں سے بھی نجات عطا فرمائے، ہمیں انسان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسان بنائے، با اخلاق انسان بنائے، اور پھر مکمل ہدایت عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ زندگی فانی ہے۔ کہاں گئے ہمارے باپ دادا؟ کل یہاں تھے، آج نہیں ہے۔ یہ مسجد پہلے کچی بن رہی تھی، میں یہاں کا ہوں، اصلی کچی بن رہی تھی اور میں چھوٹا تھا، اتنا یہ کبے تھے مسجد میں، 3 کبے۔ تو میرے والد صاحب مرحوم، میرے چچا اور چاچا دائم خان پورا، یہ تینوں سارا دن یہاں، یہ مستری جو کام کرتے تھے رازے، ان کے ساتھ وہ بھی یہاں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ آج نہیں ہے۔ پھر وہ مسجد بھی گر گئی، کمزور ہو گئی، تو پھر یہ مسجد بنی۔ جو لوگ بڑی عمر کے ہیں ان کو پتا ہے، آج وہ نہیں ہے۔ وقت ہی نہیں، یہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ سب کے رشتہ دار، دادے پردادے نانے کڑ نانے کہاں گئے؟ وہ سب چلے گئے۔ ہائے ہائے۔ تو میرے بھائیو، ایک تو اصلاح ہوگی تب ہوگی جب ان نیک لوگوں کے ساتھ آپ چلیں۔ دوسرا، اللہ کا ذکر کریں۔ ذکر کن ذکر تا ترا جانست، باقی یہ دل ذکر رحمان است۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری دل پاک اور صاف ہو، برے ارادوں سے، گناہ سے تو چھوڑو، برے ارادے سے بھی پاک ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، ان ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرت فی نفسی۔ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں، دل میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي عَبْدِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ۔ جب میرا بندہ جماعت میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے، تو میں بھی اس کو ملائکہ مقربہ میں یاد کرتا ہوں۔ آیا سمجھ؟ اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ بھائی بہت زیادہ کیسے؟ اور بہت آسان ہے۔ جتنا اللہ کا ذکر آسان ہے، کوئی چیز آسان نہیں۔ لیکن اس میدان میں ہم آئے نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ آسان ہے یا مشکل ہے۔ ذکر 4 طریقوں سے ہوتا ہے۔ کتنے طریقوں سے؟ ایک زبان سے ہوتا ہے، سب جانتے ہیں اس کو۔ دوسرا دل سے ہوتا ہے، کن علی بیض قلبک کأنک طائر فمن ذلک الاحوال فیک تولد۔ دل کے انڈے پر مرغی کی طرح بیٹھ جا، پھر دیکھ کیسے حالات پیدا ہوتے ہیں، پھر کیسے اللہ کی محبت
موج زن ہوتی ہے، کیسے اللہ کی محبت آپ کو پکڑ لیتی ہے، اللہ کا نام لینے میں آپ کو پھر کیسے رونا آتا ہے۔ واہ، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے نہیں آتا؟ آتا ہے۔ یہ تو مخلوق ہے، وہ تو خالق ہے۔ مخلوق اور خالق کا فرق نہیں ہے۔ مولانا حضرت تھانوی نے کیا کہا؟ اللہ اللہ اینچ شیرین است و نام، شیر و شکر میں شود نا تمام۔ او اللہ، او میرے اللہ، تیرے نام لینے میں جو مجھے مزہ آتا ہے، یہ چینی اور دودھ میں اتنا مزہ نہیں۔ چینی اور دودھ ملا کے پینے میں فقط منہ کو مزہ آتا ہے، تیرا نام لینے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک مزہ آتا ہے۔ کر کے دیکھو۔ اے تیرے غمت را دلے عشاق نشانہ، خلق بتو مشغول تو غائب زمیانہ۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ تیرے عاشق تجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور تو نظر نہیں آتا۔ مجنوں صفتم در بدر و خانہ بخانہ، شاید کے رخ مولا دیدم ببہانہ۔ اللہ، مجنوں کی طرح حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہ منع کی تھی۔ مجنوں کی طرح بسترے کندھوں پر اٹھا کر پھر رہا ہوں، شاید کہ مجھے کبھی اپنے مولا کی تجلی نصیب ہو جائے۔ حاجی برہے مکہ من طالب دیدہ، او خانہ میں جو ید من صاحب خانہ۔ حاجی مکے کو چلا گھر کو دیکھنے کے لیے، میں یہاں گھر کے مالک کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھرتا ہوں دل میں یار کو مہمان کیے ہوئے، روح زمین کو کوچے جانا کیے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک نے اپنی زبان میں اللہ کے عشق کے گیت گائے، ہر زبان میں۔ میں نے جب حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر ذکر شروع کیا تو پھر حضرت نے فرمایا، یہ شعر پڑھا تھا، کوئی آ کے لا الہ الا اللہ کی دھوم مچا گیا، میرے دل میں عشق الہی کی آگ جلا گیا۔ فرمایا کہ یہ لا الہ الا اللہ اللہ کے عشق کی آگ لگا دیتا ہے، لیکن طریقے سے کرنے میں، بغیر طریقے کے کرو گے ثواب ملے گا، طریقے سے کرو گے اللہ کی محبت میں دیوانہ بن جاؤ گے۔ پھر طریقہ بتایا، فرمایا 40 دن میں یہ آگ لگ جائے گی۔ تو میں نے کہا دیکھوں یہ آگ لگتی ہے یا نہیں لگتی۔ تو طالب علمی مدرسے میں عصر کے بعد چھٹی ہوتی تھی مغرب تک، اور فرمایا کم سے کم تعداد اس کی 1200 ہے، درمیانی تعداد اس کی 2000 ہے، بڑی تعداد اس کی 5000 ہے۔ فرمایا اب یہ تعداد بزرگوں نے کم کر دی ہے کہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں کم سے کم تعداد 10,000 تھی، درمیانی تعداد 20,000 تھی، بڑی تعداد 40,000 تھی۔ فرمایا اپنے لیے کہا یہ فقیر بھی جوانی میں 35,000 مرتبہ روزانہ یہ اللہ کا ذکر کرتا تھا۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو پھر میں نے طالب علم جاتے تھے گھومنے کے لیے، میں عصر کی نماز کے بعد تسبیح لے کر بیٹھ جاتا تھا ایک کونے میں، اور 1200 مرتبہ روزانہ کرتا تھا۔ پھر 40 دن کے بعد وہ آگ لگ گئی۔ الحمدللہ ابھی بھی ہے، قیامت تک چلے گی، جائے گی نہیں۔ اللہ
ایک بزرگ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب محبت عطا کرتے ہیں، مجھے وہ شعر بھول گیا، اس کا آخری لفظ یہ ہے کہ وہ پھر جاتی نہیں۔ واہ واہ میرے اللہ، یہ 1973 کی بات ہے اور آج 2023 ہے، وہ ابھی تک نہیں گئی، انشاءاللہ آئندہ بھی نہیں جائے گی، انشاءاللہ ہمیشہ رہے گی۔ باتیں تو بہت ہیں لیکن یہ فقیر نہیں کر سکتا، ذکر کی بات چھوڑتا ہوں بھائی، میرا دل ختم ہو چکا ہے۔ آپ کو عرض کرتا ہوں بھائیو، اللہ کا ذکر کرو، ذکر کرنے والوں سے سیکھو، طریقہ سیکھو گے تو پھر آپ کو اللہ کا نام اپنی ذات کا دیوانہ بنا دے گا انشاءاللہ۔ آگ لگا دے ہستی میں، آگ لگا دے ہستی میں، کہتا پھر ہر آگ لگا دے ہستی میں، چھوڑ کے سب کچھ مستی میں، کہتا پھر ہر بستی میں اللہ 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 اللہ۔ میں پھرتا رہا در بدر سو بسو، مجھے کیا خبر تھی میری دل میں رہتا ہے تو، اللہ اللہ اللہ۔ آخر الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی 50 تک ٹائم تھا، میں 2:10 باتیں تو بہت ہیں، اگر چلتی رہیں تو اثر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ونسأل التوبة توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاة ولا نشورا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك من سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعليك المستعان بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتون۔ اللہ ربی لا أشرك به شيئا۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب تیرے اے اللہ نافرمان اور گناہ گار بندے ہیں، اور یہ فقیر سب سے زیادہ گناہ گار ہے۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں پہلے انسان بنا اور پھر ہدایت کامل عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ فرما، جب موت آئے تو ایمان اور شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ شریروں کے شرارتوں سے، فسادیوں کے فساد سے، دشمنوں کی دشمنی سے اور حاسدین کے حسد سے پناہ عطا فرما، برے پڑوسی سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ شیطان کی تابعداری سے سخت نفرت عطا فرما اور نجات عطا فرما، اپنی فرمان برداری میں سکون نصیب فرما، حضور کی کامل تابعداری نصیب فرما، حضور کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما۔ یا اللہ اپنی فرمان برداری میں سکون نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہم ہر گناہ سے یا اللہ توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما اور استقامت عطا فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جہاں تنگی ہے دور فرما، کشادگی اور فراوانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کی زمینوں میں، فصلوں میں، گھروں میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ برکتیں عطا فرما، آپس میں اے اللہ محبت عطا فرما، نفرتیں دور فرما۔
اے اللہ منافقت کی زندگی سے پناہ نجات عطا فرما، اے اللہ منافقت کی زندگی سے نجات عطا فرما، سیدھا مسلمان بنا، سچا مسلمان بنا، اپنا سچا بندہ بنا، حضور کا سچا امتی بنا، اے اللہ زبان جھوٹی زبان کو اے اللہ سچ بنا دے، ہماری جھوٹی زبانوں کو سچا بنا دے، یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما، یا اللہ یہ جو اللہ تیرے راستے میں دین کے لیے سیکھنے سکھانے کے لیے نکلے ہیں، اے اللہ ان کو قدم قدم پر لاکھ لاکھ نیکیاں عطا فرما، اے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں ان کے ساتھ رکھنا، ان سے علیحدہ نہ کرنا، یا اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھنا، یا اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ رکھنا، اپنے نیک بندوں کے طفیل ہمیں بھی نیک بنا دے، اے اللہ ہمیں بھی نیک بنا، ہمیں بھی نیک بنا، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، آمین۔